کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہو اور وہ الذی جس نے انشأکم بنائے تمہارے لیے، سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا بہت کم ہیں، ما تشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آپ کے لیے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دی، دل بنا دیا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہو الذی اور وہ اللہ جس نے، وہی ہے اللہ جس نے ذرأکم پھیلایا تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون آپ جمع کیے جائیں گے۔ وہو اور وہ الذی جو کہ یحیی زندہ کہتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے اختلاف آنا جانا، لیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے، مثل ما قال الاولون یہ تو پہلے لوگوں کی طرح ہی کہانیاں سنا رہے۔ قالوا وہ بولے، اذا کیا متنا ہم مر کے، وکنا ترابا اور جب ہم مٹی ہو گئے، کیا جب ہم مر جائیں گے یا ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، انا لمبعوثون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا البتہ ہم نے وعدہ کیا، نحن ہم نے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، ھذا من قبل اس سے پہلے، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اسی کی آپ کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، ادروائز اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ منکرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب بھی ان کوئی نبی، کوئی پیغمبر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتا، یا ان کو عذاب کی طرف عذاب کی دھمکی دی جاتی، یا ان کو مرنے کے بعد کہا جاتا کہ انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، تب ان کا یہ جواب ہو جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ تھے جو کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر وہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہونا اس چیز پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اس چیز پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی حشر و نشر پر یقین رکھتے تھے۔ اب چونکہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اس چیز پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس طرح سے پاسبل ہے، تو ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی عظیم الشان انسانوں پر ہے کہ اس نے ہمیں سننے کے لیے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی ہے، تو ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو صحیح طور پر کام میں لاتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے، دل میں اس کی معرفت کو حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدت، عظمت، جلالت پر ایمان بھی لانا، انہی قوتوں کا ٹھیک اور صحیح استعمال تھا۔ لیکن اکثر انسانوں نے کیا کیا، ان اپنی تمام قوتوں کا استعمال تو کیا لیکن صحیح جگہ پر نہیں کیا۔ ہوش سے، کانوں سے احکام الہی کو نہ سنا، عبرت کی آنکھوں سے قدرت کی نشانیوں کو نہ دیکھا، دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی، تو اس نے انسانی امتیازی خصوصیات کو کھو دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ علم اور معرفت کے ذرائع انسان کو تین قسم کے عطا کیے گئے ہیں، کان، آنکھ اور دل، انہی قوتوں سے کسی چیز کا یقینی علم ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی توحید اور وقوع قیامت یعنی یوم آخرت کے اسبات میں جا بجا دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنو، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، اس کی معرفت حاصل کرو، یہی اصل اس کا شکریہ اور حقیقی شکر گزاری ہے، جو کہ اس منعم حقیقی کی شکر گزاری اسی طرح سے کر سکتے ہیں جب ان کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان جو ہمیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ان کا صحیح شکریہ ہم کس طرح سے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں، سوچنے سمجھنے کی اس نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم سوچیں سمجھیں اور اس کی باتوں کو سنیں، اور اس کی اپنی بصیرت سے، آنکھوں سے ہم تمام چیزوں کو دیکھیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ پھر آگے یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ہر جگہ پھیلایا ہے، پھر وہی سمیٹ کر اپنے پاس بلا لے گا اور سب اس کے سامنے اکٹھے پیش کیے جاؤ گے، وہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ آپ جو ہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو وہ اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں۔ منکرین یہ کہتے ہیں کہ ایسی دور دراز عقل کی باتیں جو ہم کو سنائی جا رہی ہیں، پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی باتیں کی گئی تھیں، لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے زروں اور ہڈیوں کے ریزوں کو دوبارہ آدمی بنتے نہیں دیکھا۔
یہ تو ساری من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو پہلے لوگ اپنی طرف سے بنا گئے تھے اور انہی کی نقل کی جا رہی ہے معاذ اللہ۔ تو ان کفار مکہ کی جہالت فقط اتنی ہی نہ تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ عقائد کا انکار کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے بڑھ کر تمام انبیاء سابقین جو کہ وجود کائنات کی حقانیت کو واضح طور پر ظاہر فرماتے، ان کے اقوال پر بھی نکتہ چینی کرنا شروع کر دی، اور ان بدبختوں نے گزشتہ انبیاء اور مرسلین کی باتوں کو پرانے قصے کہانیاں قرار دے دیا، اور گویا انہوں نے اس بات قیامت کی دلیل کو انکار بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس سے انکار کر رہے ہیں نا، بعث بعد الموت، یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو ان کو پھر بتا دیا جائے گا کہ کس طرح سے اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو ان کا جواب اگلی آیات میں دیا جائے گا۔ قل لمن قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، آپ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس میں پڑے ہوئے ہیں یہ کس کے ہیں اگر آپ کو کچھ خبر ہو۔ سيقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ قل افلا تذکرون، کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ سيقولون، وہ کہیں گے۔ قل اللہ، یہ سب کا سب اللہ کا ہے، آپ کہیں کیا آپ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے؟ قل من رب السماوات من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ یہ بھی کہیے ان 7 آسمانوں کا مالک اور شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے، سیقولون للہ، کہ وہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، آپ کہیے کہ کیا پھر بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ بھی دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اگر آپ کو کچھ خبر ہو۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، وہ یہی کہیں گے کہ یہ تمام صفتیں اللہ ہی تعالیٰ کی ہیں۔ قل فأنا تسحرون، پھر آپ کہیے کہ آپ پر کس طرح کا خبر سوار ہو رہا ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے ان کو سچی بات بتائی اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں جو اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے اور جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، جاننے والا ہے سب پوشیدہ باتوں کا اور ہر طرح سے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بالا تر اور منزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں 4 قسم کے مشرک رہتے تھے، کچھ تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد کچھ ایسے تھے ہاں جی، عرب میں 4 قسم کے مشرک رہتے تھے، کچھ تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہتے تھے، نعوذ باللہ، جیسے حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ یہ گروہ تو یہود و نصارہ اور صابیوں کے تھے۔ کچھ لوگ آسمانی ستاروں کی اور آگ کی پرستش کیا کرتے، انہی کو مظہر انوار البیت جانتے تھے، اور یہ گروہ مجوسیوں کا تھا۔ اور ایک گروہ جو تھا وہ بت پرست تھا، لات، عزا، منات، نائلہ، اور اس کے علاوہ حبل اور بعض دوسرے بتوں کی بھی وہ پرستش کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور ان کو مظہر وحیت کہا کرتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے، یعنی اللہ یعنی ایک رب، ارباب کے وجود کا بھی اقرار وہ کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف کائنات کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر کے ایک الگ انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا کہ ایک الگ سیکشن ہے، وہ مستقل ان کا خدا یا دیوتا مانا جاتا تھا۔ زمین کا دیوتا الگ بنایا ہوا تھا، آسمان کا الگ بنایا ہوا تھا، ہوا کا الگ بنایا ہوا تھا، پانی کا الگ، ہر چیز کا الگ بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح عرب کے بت پرست مورتیوں سے طرح طرح کی مرادیں مانگتے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے، ان پر بھیڑ چڑھاتے، مگر خالق عالم اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوں بہت ہی کم تھے۔ مشرکین کس کو کہتے ہیں؟ مشرک کی آپ لوگ ڈیفینیشن سمجھ لیجئے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ بھی دیتے ہیں، دلاتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ مشرک کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ کافر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ اور ہم یہ جو ہر دوسرے بندے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے وجود سے جو انکاری ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی لوگوں پر یا ایسی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، جیسے بت ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ بھی ہیلپر ہیں، یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں ایز اٹ از، یہ بھی بیٹے دیتے ہیں، یہ بھی اولادیں دیتے ہیں، یہ بھی رزق دیتے ہیں معاذ اللہ، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے وہ مشرک ہوتے ہیں۔ تو عرب کے جو منکرین تھے، مشرکین جو تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ ہوا کا ہے رب، یہ ہوا کا خدا ہے، دیوتا ہے معاذ اللہ، اور اسی طرح سے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، لیکن وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن بہت کم ایسے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی انکاری تھے، مینس کے کافر وہاں پہ بہت زیادہ تھے لیکن مشرکین زیادہ تھے۔ تو اس طرح سے گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے بعض اقوال بیان کیے گئے تھے جن سے انکار قدرت لازم آتا ہے، اور اس طرح انکار بعثن بعد الموت کے ساتھ انکار توحید بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بھی مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، چنانچہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ ان مشرکین اور منکرین سے پوچھیے، یہ بتائیے یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ پھر جب آپ وہ بڑی بڑی چیزوں کا جو رب تھا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، پھر ان سے پوچھیے اور ان سے کہیے کہ ان پہ رہنے والوں کا مالک کون ہے؟ تو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ساری زمین اور زمین والوں کا مالک کون ہے جو تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے جیسے اس نے پہلے بنایا ہے، اور ساری زمینی چیزیں آپ کو دی ہیں، اور یہ آپ کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے، تو پھر ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان سے کہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اس طرح سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ جس نے آپ کو پہلے پانی کی ایک ناپاک بوند سے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو، ایک تو یہ تھا نا کہ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بنائی جا رہی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہے تو وہ آپ کے وجود کی جو مٹی اور ہڈیاں ہو چکی ہوں گی اس سے دوبارہ آپ کو بنائے گا، اور آپ سے سارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ دعا کیجئے اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے آپ مجھے دکھا دیجئے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور اگر آپ مجھے دکھا دیں تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات کے جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھا دیں گے، اس چیز پر ہم قادر ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة، اور آپ ان کی بدی کا دفع ایسے ہی برتاؤ سے کر دیا کیجیے جو بہت ہی اچھا ہو۔ اگر یہ برے کام کریں یا جھٹلائیں یا برا آپ کے ساتھ سلوک کریں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ نحن علم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ یوں دعا کیا کیجئے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وساوس سے۔ صبح و شام کے جو ہم اذکار پڑھے ہوتے ہیں نا اس میں یہ والی دعا آپ لوگ لازمی پڑھا کیجئے، یہ بہت زیادہ افیکٹو دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، اسپیشلی شیاطین سے آپ کی حفاظت فرما لی جاتی ہے۔ شیطانی وساوس جو ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سوچی جا رہی ہوتی ہیں فضول قسم کی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکشن عطا کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور یہ والی دعا اس کے ساتھ والی دعا بھی، یہ دونوں دعائیں آپ لوگوں نے صبح شام کے اذکار کے ساتھ لازمی پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اے میرے رب آپ اس طرح سے دعا کیجیے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ شیاطین، اور آپ دعا کیجیے اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وساوس سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میرے رب آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے۔ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے اعمال کروں، دنیا کو میں چھوڑا ہوں وہاں پہ جا کر اچھے اعمال کروں، نیک اعمال کر سکوں۔ فیہا ما ترکت کلا، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون،
اور ہرگز نہیں، یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے، اور وہ دنیا میں جب واپس آئے گا دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت تک کے لیے۔ اب ان کو تھوڑی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ وہ جو مذاق اڑاتے تھے، دنیا کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، دوبارہ نہیں زندہ کیے جا سکتے یہ اس طرح سے، تو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے معاملات میں اور اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کے لیے، وساوس سے بچنے کے لیے دعا کیجئے، ڈرتے رہیے، پناہ مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیاطین کے وساوس سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مستقیم پر بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن دے۔ اب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ اپنے رب سے اس عذاب کے بارے میں کہیے جو کہ آتا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ پر عذاب آ جائے گا، آپ اپنے رب سے کہیے ہم پر عذاب نازل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے پھر ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا، آپ ان لوگوں میں مجھے شامل نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اگر اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پروٹیکشن کے لیے دعا کیجیے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اتنے برے کام کر رہے تھے، جو مشرکین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کیونکہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، مشرکین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے محفوظ رکھا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ایک طرح سے اس طرح سے نازل کیا کہ انہیں دلا وطنی کاٹنی پڑی، اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان گھروں سے نکال دیا گیا، ان تمام جگہوں سے نکال دیا گیا جن پر وہ قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں باہمی انصابی انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں باہمی رشتے ناطے اس روز نہیں رہیں گے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سب کی جانیں نکال دی جائیں گی، ایسی آواز نکالے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایسی آواز نکالیں گے، ایسے سور پھونکیں گے کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک دم ایک ڈر سے ایک طرح کی یہ چیخ ہوگی جو کہ ایک طرح سے چیخ یہ لگائی جائے گی، یا ان کی آواز ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوگا، اور جیسے یہ پھونکا جائے گا لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لوگ ایک دم دہشت زدہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کی سب کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن اس دن کوئی رشتے ناطے ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کو مینٹین کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کو مینٹین کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کو نکالا ہوگا، ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہوگی کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، then they are successful، اور وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ٹائم کو مینٹین کیا ہوگا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی ہوگی، بلکہ بیلنس رکھا ہوگا دین اور دنیا میں، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا، یہ نیکیوں کے پلڑے کی بات کی جا رہی ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، أَنفُسَهُمْ، اپنا، فی جہنم، تو دھکیل دیے جائیں گے جہنم میں، خالدون، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور جلا ڈالے گی، جھلستی ہوئی آگ ختم کر ڈالے گی ان کے چہروں کو۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے فیس پیارے ہوتے ہیں نا، کہ فیس کو کچھ نہ ہو، ایون اگر ہمیں گرمی لگے، یہ سب سے پہلے ہم اپنے فیس کو کور کرتے ہیں، یا پھر دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز یا پھر کسی کو ہٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ہم ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، جب ہم کسی کو ہٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے، یا کوئی ہمیں ہٹ کرے تو ہم سب سے پہلے اپنے فیس کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں کہ اپنے فیس کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جہنمی ہوں گے، تلفح وجوہہم، تو ان کے چہروں کو جلایا جائے گا، تلفح وجوہہم، تو اور جھلستی ہوئی آگ ان کے چہروں کو ختم کر ڈالے گی، اور ان کے منہ کے زاویے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ بگاڑ دیے جائیں گے، وہم فیہا کالحون،
اور ان کے فیس کو سارا جلا دیا جائے گا اور وہ تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے. علم تکن کیا نہ تھی آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی تھی علیکم تم پر فکن تم بہا تکذبون. تب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا آپ کے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی لیکن تم اس کو جھٹلاتے تھے, اگنور کرتے تھے. قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب غلبت غالب آ گئی علینا ہم پر حکمتنا ہماری بدبختی, اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوما ضالین اور ہم راستہ سے بھٹکے ہوئے. ربنا اخرجنا منا اے ہمارے رب جسٹ ون ٹائم ہمیں اس میں سے نکال دیجئے. ایسے وہ فریاد کریں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے, ہمیں اس میں سے نکال دیجئے, ہمیں اس میں سے نکال دیجئے تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور اپنے اعمال کو مینٹین کر سکیں. اب یہ لوگ جو ہیں آیت نمبر 102 میں کہا جا رہا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ٹھہریں گے جنہوں نے اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھا ہوا ہوگا. نیکیاں زیادہ کی ہوں گی, جن کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ٹھہریں گے, اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے. ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں, سب سے پہلے ان کے چہروں کو جلا دیا جائے گا اور جس سے وہ تیوریاں چڑھائے ہوئے ہوں گے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا آپ کے پاس میری آیات نہیں پہنچی تھی, اور اگر آپ کے پاس میری آیات پہنچی تھی اس کے باوجود آپ اس کو جھٹلاتے رہے, آیات کی تکذیب کرتے رہے اور آپ آیات کو اگنور کرتے رہے, تب وہ کیا کہیں گے؟ تب وہ کہیں گے قالوا ربنا, وہ بولیں گے اے ہمارے رب ہم پر غالب آ گیا تھا. کیا چیز ہم پر غالب آ گئی تھی؟ وہ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم اس رستے سے بھٹکے ہوئے تھے. جسٹ ون ٹائم آپ ہمیں اس میں سے نکال دیجئے, ہمیں جہنم میں سے ریموو کر دیجئے, جہنم میں سے نکال دیجئے. ربنا اخرجنا ہمیں نکال دیجئے جہنم میں سے, منہا اس میں سے, فإن عدنا فإنا ظالمون آپ ہمیں اس میں سے نکال دیجئے, پھر دوبارہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں بے شک ظالموں کے ساتھ آپ رکھ دیجئے گا. ہم دوبارہ اگر ایسے کام کریں گے, ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے, جسٹ آپ ایک دفعہ ایک مہلت دے دیجئے. بہت منتیں کریں گے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, لیکن آپ کو پتا ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں نکالے. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال فرمائے گا اخسؤ پھٹکارے ہوئے پڑے رہیے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آپ پر پھٹکار ہے, فیہا تکلمون آپ اس میں پڑے رہیے اور مجھ سے کلام نہ کیجیے. ولا تکلمون فیہا ولا تکلمون اور نہ مجھ سے بات کیجیے, کیونکہ آپ کی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جب آپ کو اگین اینڈ اگین ریمائنڈرز دیے جاتے رہیں, آپ سے کہا جاتا رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رستے پر آ جائیے, آپ اپنے رستے کو مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لیجئے اور اس رستے کو مضبوطی سے تھام لیجئے, آپ اگنور کرتے رہے. اب اگر آپ کہیں بھی کہ جس ون ٹائم ہمیں ریموو کر دیں جہنم میں سے, آپ کو نہیں نکالا جائے گا. قال اخسؤوا پھٹکار میں پڑے رہیے, فیہا اس میں, ولا تکلمون آج کے دن میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے, فاغفر لنا آپ ہمیں بخش دیجئے, ورحمنا ہم پر رحم فرمائیے, ہم پر رحمت نازل کیجئے, وانت ارحم الراحمین آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں میں ایک ایسا گروپ بھی تھا جو کہ مجھ پر ایمان لے آئے اور میرے سے بخشش طلب کرتے رہے, مجھ سے رحمت مانگتے رہے اور مجھ سے کہتے رہے آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. سو آپ نے ان کا مذاق اڑایا. مذاق اڑایا جاتا ہے جب آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, تو کیا کہا جاتا ہے یہ تو بہت مذہبی بن رہی ہیں, یہ تو بہت ریلیجیس بن رہی ہیں, ہاں یہ ایسے ہیں ویسے, بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں. ایون اگر آپ اچھے کام کریں آپ کو تب بھی باتیں سننی پڑتی ہیں, برے کام کریں گے تب بھی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اچھے کام کے لیے جب آپ باتیں سنیں گے تو اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا. جب آپ کو کوئی بات سنائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نیکیاں بڑھا دی جائیں گی.
تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، ان تمام لوگوں سے جو کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، کہ ہمیں نکال دیجئے اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اس ٹاپک پہ نہیں آج بات ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ دنیا میں میرے ایسے بھی لوگ تھے جو مجھ پر ایمان لائے اور وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہے اور مجھ سے رحمت مانگتے رہے اور وہ مجھے کہتے رہے کہ آپ ہم پر رحم فرمائیے، حالانکہ وہ اپنے کاموں کو، وہ اپنے تمام اعمال کو مینٹین کر رہے تھے. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون. سو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ ان کے مسئلے نے تمہیں ہماری یاد بھلا دی اور تم ہنسی مذاق ان سے کیا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا وانہم الفائزون. اور میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے اور وہ سکسیسفل ہو گئے، وہ کامیاب ٹھہرے. وَأَنَّهُمُ الْفَائِزُونَ، أَنَّهُمُ الْفَائِزُونَ، سوری واو نہیں ہے، أَنَّهُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ لوگ کامیاب ہیں. ارشاد ہوگا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کہ آپ کتنی عرصہ تک زمین پر رہے ہیں. وہ جواب دیں گے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اور وہ جواب دیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم مدت ہم دنیا میں رہے ہیں. کاؤنٹ کر لیجئے، گننے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم دنیا میں کتنی دیر کے لیے رہے ہیں. دنیا میں ہم ہر چیز کو کہتے ہیں یہ میری، وہ میرا، یہ میری، وہ میرا، اور جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنے دن کے لیے رہے ہیں تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ ایک دن، یومن ایک دن، او بعد یوم یا ایک دن سے زیادہ. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، کاؤنٹنگ جو کاؤنٹرز ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کاؤنٹنگ کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کیا ہم اس سے زیادہ دن رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی ہماری عمر ہے، اتنی شارٹ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، لیکن اس میں ہم اپنے اعمال کو مینٹین نہیں کرتے. ہم اس میں ہر فضول ایکٹیویٹی میں خود کو گم کیے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، طرح طرح کی چیزوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کتنے دن دنیا میں رہے تو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے کہ دنیا میں تو ایک دن رہے یا پھر ایک دن سے بھی کم یا زیادہ ہم رہے ہیں. ہمیں تو، آپ تو کاؤنٹنگ کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے. زیادہ کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دنیا میں ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم مدت دنیا میں رہے ہیں. آپ جو کاؤنٹنگ کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون. ارشاد ہوگا تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے، کیا خوب ہوتا کہ آپ سمجھے ہوتے. افحسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال تھا، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی پیدا کر دیا وداؤٹ اینی ریزن، آپ کی کریشن کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ان سے کہے گی؟ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بات کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کہے گی افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ آپ کی کریشن ایسے ہی کر دی گئی تھی اور آپ کو لوٹ کر جانا ہی نہیں تھا، آپ کو دنیا میں آنا ہی نہیں تھا، یا آپ کو ہمارے پاس، دنیا سے آپ کو ہمارے پاس آنا ہی نہیں تھا. فتعال اللہ الملک الحق. سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور جو کوئی پکارے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، الہن کوئی دوسرا، کوئی اور معبود، لا برہانہ کوئی بھی اس کے پاس دلیل نہیں، لہو اس کے لیے، فَإِنَّمَا سو تحقیق حسابہ اس کا حساب عند ربی اللہ کے پاس ہے، انہو بے شک وہ لا یفلحو نہیں کامیاب ہوں گے کافرون، کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وقل، اور آپ کہہ دیجئے، وقر، اور آپ کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دیجئے، ورحم اور رحم فرمائیے، وانت اور بے شک آپ خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والے اور کامیاب کرنے والے ہیں، بہترین آپ رحم کرنے والے ہیں. تو اب اس میں یہ بات کی جا رہی ہے
کہ وہ سب سے پہلے بات کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کہ جب جہنم میں ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اس میں سے نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے آپ لوگ میری آیات کو جھٹلاتے رہے۔ زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے کاموں کو مینٹین کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکامات دیے تھے ان کے مطابق اپنے اعمال مینٹین کرتے رہے، تو ان کو آج کے دن بدلہ دیا جاتا ہے، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہی کامیاب ٹھہریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے دن تک زمین پر رہے، تو وہ کہیں گے ایک دن، اس سے بھی کم دن کے لیے ہم دنیا میں رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جتنی بھی مدت کے لیے آپ رہے ہیں یہ آپ کا خیال ہے، اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، بغیر کسی وجہ کے آپ کو پیدا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا تھا۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اس کی معبودیت میں کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھے گا، شریک ٹھہرائے گا، اور اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، سو اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، وہ جھوٹی دلیلیں اگر وہ بنا لیں یا جیسے بھی کریں، لیکن یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کا حساب ان کے رب کے ہاں ہوگا، اللہ ان سے حساب لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور یہ انکار کرنے والے، اللہ کو جھٹلانے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ اس طرح سے دعا کیجئے، اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی کہ جو آج تک اہل ایمان کو اپنی نمازوں میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایک ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور پھر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو دل کی گہرائیوں سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اس سورت کا اختتام ہوا جس میں ٹوٹل 6 رکوع تھے، سورت المؤمنون۔ اور یہ کامیابی، مومن کی کامیابی پر سورت ہے کہ مومن کو اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ اس سورت پر عمل کرے، سورت کی ٹرانسلیشن پر عمل کرے، تفسیر پر عمل کرے۔ سٹارٹ جیسے سورت ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ اس میں کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، جو اب پھر کہا گیا کہ 6 چیزوں کو جو مینٹین کر لے گا، 6 اعمال بتا دیے گئے کہ جنہوں نے ان 6 کاموں کو مینٹین کر لیا ہے تو وہ کامیاب ٹھہریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا گراف اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا پیمانہ ایک بتا دیا کہ اس اسکیل پر آپ رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور 6 چیزیں بتا دی گئیں۔ اب آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے ٹائپ کر کے کہ وہ 6 چیزیں کون سی بتائی گئی ہیں کامیابی کے لیے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن کی 6 جو اللہ تعالیٰ نے تعریفیں بیان کی ہیں کہ اس میں 6 کوالٹیز ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں، جلدی سے بتا دیجیے مجھے۔ سب نے، یہ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں سب نے ٹائپ کرنا ہے، ٹائپ کر کے مجھے بتائیے کون کون سی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کو مینٹین کرتے ہیں، وہ باطل جھوٹی لا یعنی باتوں سے علیحدہ رہتے ہیں، اپنے بدن اور اپنے نفس اور جان کو پاک رکھتے ہیں، اور اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، امانت اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، جس پر انہیں جنت الفردوس میں داخلہ کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور لاسٹ پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے، سورت کے اینڈ پر بھی بات یہی کی جا رہی ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہیے، بے شک وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا ہے جو لوگ مجھ پر ایمان لاتے رہے، میرے سے مغفرت طلب کرتے رہے، تو وہی لوگ ہیں جن کو کامیابی عطا کی جائے گی، اور جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔